بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، دو اہم معاملات، ایک تو دھاندلی کے ثبوت سامنے آئے، چھاپا خانہ پہ چھاپا پڑا تو چھپتے ہوئے بیلٹ پیپر پکڑے گئے۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کو بیوروکریسی جو ہے نا وہ جا کے بریفنگز دے رہی ہے، جاتی عمرہ پہ حاضری لگائی جا رہی ہے۔ آج محکمہ تعلیم نے خود جا کے بتایا کہ ہمارا نظام تعلیم کیسے چل رہا ہے، کس حیثیت میں۔ ابھی تو نامزد امیدوار ہیں، کیسے سمجھ لیں کہ یہ مستقبل کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے؟ کون سا کانفیڈنس ہے جو مریم نواز لاتی ہے؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ مسلم لیگ نون کا نا پاکستان کی اور خاص طور پر پنجاب کی بیوروکریسی پر ان کا جو ڈر خوف ہے، یہ شاید اس کی علامت ہے۔ اور یہ مریم نواز صاحبہ کا بیوروکریسی کی اس طرح یا محکمہ تعلیم کے افسران کی ایک میٹنگ بلانا، یہ کوئی پہلی ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ رواں ماہ یعنی 1 فروری کو آپ کو پتہ ہے کہ ہر 15 روز کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، کمی بیشی جو بھی ہو وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو 1 فروری کو پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 1 فروری کو ہی وفاقی کابینہ نے، نگران وفاقی کابینہ نے 146 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا تھا، تقریباً 60% تک اضافہ ہوا تھا۔ اب اس وقت جو خبریں ذرائع سے سامنے ہیں، اس وقت پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب وزارت خزانہ کے ان دونوں فیصلوں میں اور وفاقی کابینہ کے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے میں آن بورڈ تھے۔ تو جو لوگ ابھی الیکشن تک نہیں ہوا تھا، وہ الیکشن سے پہلے ہی وفاقی کابینہ اور جو وزارت خزانہ کے معاملات ہیں وہ اس میں اپنا ہاتھ رکھ چکے تھے۔ تو وہاں ادھر بھی آپ وفاقی سطح پہ دیکھ لیں۔ اب پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ مریم صاحبہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہوں گی۔ اچھا، وہ وزیر اعلیٰ والا بھی ان کا جو ایک ہے نا شغل، وہ آج سے نہیں ہے، وہ کافی ٹائم سے ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پی ایم کہا جاتا تھا۔ کچھ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، خبر ہے ہاں یہ تو انفارمیشن جی۔ اور مجھے کسی نے بتایا جی کہ جو وہ مریم بی بی کا سٹاف ہے نا، اب انہوں نے چینج کیا ہوگا۔ میں نے آپ کو ماضی میں بتایا جب وہ ہاں، تو وہ جہاں بھی اٹھتی بیٹھتی ہیں کہیں کسی جگہ پہ ہوں، اپنے پارٹی کے معاملات میں ہوں، تو ان کا سٹاف ان کو سی ایم صاحبہ ہی کہتا ہے۔ یہ تو پھر اب چیزیں چل رہی ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید معاملات اسی طرف ہی چل جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جب بھی وقت سے پہلے مٹھائی کھائی، اب کڑوی نکلی ہے، اور پھر نون لیگ والوں کو ویسے بھی وقت سے پہلے مٹھائی ہضم بھی نہیں ہوتی۔ یہ خرید لیتے ہیں، پھر ٹوکریاں جو ہے نا وہ دکانوں پہ جا کے آدھی قیمت پہ واپس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایشو بھی آج سے نہیں ہے، یہ 20 اپریل 2017 سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کا جب ایک فیصلہ آیا تھا، ابتدائی طور پہ 3 ججز نے کہا، 2 ججز نے کہا کہ نواز شریف صاحب نااہل بنتے ہیں، جبکہ 3 نے کہا کہ نہیں، معاملے کی مزید انکوائری ہونی چاہیے۔ پھر جے آئی ٹی کے پاس بھیجا گیا۔ جب جے آئی ٹی نے 10 والیومز سپریم کورٹ میں جمع کروائے تو پھر اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے میاں صاحب کو نااہل قرار دیا تھا۔ تو اس وقت بھی انہوں نے 20 اپریل کو جب ابتدائی فیصلہ آیا تھا تو اس میں بھی انہوں نے وہ کھا لی تھی، مٹھائی کھا لی تھی، اور کہا تھا کہ میاں صاحب سرخرو ہو گئے ہیں۔ بعد میں کیا ہوا کہ وہ ساری چیزیں ان کو الٹی پڑ گئیں۔ اب بھی میرے خیال میں وہی ایشوز ان کے ساتھ چل رہے ہیں، مٹھائیاں یہ پہلے کھا لیتے ہیں اور مسائل ان کے لیے بعد میں بڑھ جاتے ہیں۔ مریم بی بی کی جو یہ بیوروکریسی کے معاملات میں مداخلت ہے، یا مختلف وزارتوں کے اندر ان کے جو مداخلت کرنے کا معاملہ ہے، یہ بھی آج کا نہیں ہے۔ 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں مریم نواز صاحبہ اس وقت بھی بیوروکریسی کے جو سینئر افسران تھے ان کو بلا کر ان سے بریفنگز لیا کرتی تھی۔ کچھ ٹاسک فورس بنائی گئی تھی اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے، اس کی بھی سربراہی کچھ ان کے پاس تھی۔ پھر اس کے علاوہ سوشل میڈیا جو مسلم لیگ نون کا تھا وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے چلایا جا رہا تھا، وہ بھی سارا مریم نواز صاحبہ مینیج کر رہی تھی۔ پھر مشال اوباما آئی تھی پاکستان میں، اور انہوں نے آ کے یہاں مریم نواز سے ملاقات کی تھی، اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی $10 ملین کے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر کی رقم بھی انہوں نے عطیہ کرنے کا کہا تھا۔ وہ رقم کہاں گئی اس کے بارے میں بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب جاتی عمرہ میں بیٹھ کے لوگوں کو بلاتی ہیں اور ان سے بریفنگز لے رہی ہیں۔ یہ مکمل طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے کہ ایک خاتون جس کا الیکشن کا ابھی تک جو تنازع ہے
منتخب ہونے والا وہ ابھی تک طے نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ ابھی تک وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں اٹھایا. نامزد ہیں, بنتی بھی ہیں, نہیں بنتی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی 214 سیٹیں بنتی ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہیں کوئی 115 سے 20 کے درمیان, تو تقریباً 100 سیٹوں کا فرق پڑے گا. وہ 100 سیٹیں کہاں سے نکلنی ہیں؟ وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور وہ دیگر. تھوڑی لیٹ نہیں ہے پی ٹی آئی پنجاب تک توجہ نہیں ہے اس طرح جس طرح ہونی چاہیے. نہیں, میرے خیال میں دیکھیں جب یہ معاملہ ایک بار کھلے گا نا ایک جگہ کا, تو وہ پھر یہ نہیں کہا جائے گا جیسے اب اسلام آباد والا یہ تو آغاز ہے نا, تو پھر اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اسلام آباد کا کہا ہے تو پھر اب دیکھیں کہ باقی صوبوں کا بھی آپ حکم دیں الیکشن کمیشن کو, پھر وہ سندھ کا بھی کہیں گے, وہ کراچی کا بھی کہیں گے, وہ ساؤتھ پنجاب کا بھی کہیں گے, وہ لاہور, گجرانوالہ, گجرات اور جو دیگر اضلاع جہاں جہاں پورا جھرلو پھیرا گیا. جو راولپنڈی کا ہے وہ تو اب ہمارے سامنے آ چکا نا, کمشنر راولپنڈی خود اعتراف کر چکے ہیں. تو اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ملتان کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے آج کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہاں سے بھی ممکنہ طور پہ ایک اور بم شیل قسم کے جو انکشافات ہیں وہ وہاں سے ہو سکتے ہیں. پھر تو نہیں کوئی کمشنر بول رہا, ہو سکتا ہے کیونکہ کل آپ کو یاد ہے کہ سراج الحق صاحب نے بھی ایک جگہ پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک دیگ پوری تیار ہو چکی ہے اور کمشنر راولپنڈی کا بیان جو ہے نا وہ اس دیگ کا ایک چاول ہے. تو وہاں سے پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ اگر دیگ میں سے کوئی 15-20 چاول اور بول پڑے تو بس پھر پوری دیگ ہی گئی. تو اس لیے الیکشن ہی نہ جاتے ہیں. پھر دیکھیں یا تو پھر الیکشن کروانے پڑیں گے, الیکشن میں آپ جائیں گے تو پھر 60-70 ارب کا جو نسخہ ہے وہ پھر اتنے بندے اٹھانے پڑیں گے, اتنے فارم چھیننے پڑیں گے, پھر چھیننے پڑیں گے, یہی بات ہے. لیکن لیکن اس کا اچھا وہ جو کمشنر صاحب ہیں انہوں نے حل بھی ویسے اپنی اس چھوٹی سی پریس کانفرنس اور بیان میں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا نتائج وہی ہیں جو فارم 45 کے ذریعے آئیں گے. تو وہ حل بتا کے گئے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ حل یہی ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا ایک مذاق میں طور پہ کہ آخری حل جماعت اسلامی. پہلے نواز شریف صاحب کی بیماری لندن یاترا جو تھی وہ چھیڑ تھی, اب فارم 45 بن, اب فارم 45 بن. اب کہیں پر بھی مسلم لیگ نون والوں کو کہیں, ابھی کل میرے خیال میں کسی پروگرام میں بلکہ آج کانفرنس میں کل کہا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ فارم 45 پیش کر دیں اگر آپ لوگ جیتے ہوئے ہیں تو جنہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا, آپ کو پتا ہے مریم اورنگزیب نے کبھی جی اسما بخاری نے, ہاں جی, تو وہ چڑھ دوڑی تھی آپ کون ہوتے ہیں ہم سے فارم 45 مانگنے والے, وہ جو کلیم کر رہے ہیں ان کو کہ فارم 45 یہی بات وہ دے دیں گے, وہ تو آ جائیں گے, وہ تو لے کے آ رہے ہیں, دے رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فارم 45 ہے اور ہم جیت چکے ہیں, آپ بھی ایک پریس کانفرنس کر کے دکھا دیں. تو معاملہ یہ ہے کرامت مغل صاحب کہ نون لیگ کو یہی ڈر خوف ہے کہ ایک بار عمارت سے ایک اینٹ نکلنی ہے اور پھر اینٹیں گرنا شروع ہو جائیں گی, اور ہونا یہی ہے اور یہی ڈر خوف ہے. اور مریم صاحبہ بیوروکریسی کی میٹنگز بلائیں, جو مرضی اپنے آپ کو سی ایم کہلوائیں, ایک تو غیر قانونی چیزیں ہو رہی ہیں ہماری ناک کے سامنے. آئین قانون تو اب رہا ہی نہیں ہے نا, 22 مہینے سے بالکل آپ نے ٹھیک ہے یہی ہو رہا ہے. قاضی صاحب خاموش ہیں, ان کے بھاشن سنیں تو ہم آئین اور قانون کے محافظ, تو آئین اور قانون کے محافظ ہیں نا, تو یہ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں. اچھا وہ نون کے محافظ ہیں, تو پھر آپ بات پوری کریں نا, آپ دوسرے بندے کو سامنے تو معاملہ جائے گا اس کو سنیں گے نا یار. سر تو سپریم کورٹ کے پاس از خود نوٹس نام کی بھی ایک اتھارٹی ہے, وہ اس کے خلاف. تو میاں صاحب کا کیوں لیا تھا؟ کون سا, وہ تو دیکھیں کیسرانی صاحب کا کیس تھا, اس کے اندر بات آئی تھی. ہاں یہ بات آپ بحریہ ٹاؤن کا کیس کا, اس کے اندر ذکر آ گیا تھا 190 ملین کا. تو یہی از خود نوٹس ہوتا ہے نا, وہ ذکر نہیں آیا تھا, وہ قاضی صاحب نے خود ذکر کیا تھا. یوں ایسے نا اوپر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے, اچھا وہ میڈیا پہ کچھ رپورٹس آئی ہیں 190 ملین پاؤنڈ باہر سے آئے ہیں, میں نے اخباروں میں اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں سپریم تو کورٹ وہ اب دے دیا نا, واپس دے دیا, انہوں نے کہا وفاقی حکومت کے حوالے کر دیں, معاملہ ختم. ہاں تو وہ ختم ہو گیا نا, وہاں سے تو وہ عمران خان کے خلاف. میں کہہ رہا ہوں کہ نکلا از خود نوٹس. کیا ہوتا ہے کہ ایک کیس چل رہا ہے, آپ اس کیس کے اندر سے ایک نیا معاملہ نکالیں, تو یہ از خود نوٹس کا اختیار ہے. تو یار 9 اگست سے لے کر 8 فروری تک پی ٹی اے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں لے رہے نا, نہیں لے رہے, جہاں پہ ان کو لینا تھا انہوں نے فوراً لے لیا, ریلیف بھی دے دی, سارے انصاف فراہم کر دیے, چھینے گئے, بالکل ابھی بھی ہو رہا ہے, دونوں نہیں غائب ہوئے, ابھی بھی ہو رہا ہے, ابھی بھی وہ فارم 45 نہیں پورے ملک سے غائب. ڈی سی کمشنر صاحب نے کہا تھا کہ ابھی بھی ٹھپے لگ رہے ہیں, تو کل بھی برآمد ہوئے, ہاں تو وہ کل برآمد ہوں گے. اچھا یہ احمق اور نالائق اتنے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جو مرضی کر لیں
ہم جو مرضی کر لیں، وہ جو چھپائی آپ نے کرنی ہے، وہ جو بنانے ہیں، وہ تو صرف آپ کے پاس ہوں گے. اس کا جو دیگر امیدوار ہیں ان کے پاس جو ہیں وہ سارے ایک جیسے ہوں گے، آپ کے وکھرے ہوں گے، تو پھر آپ کیسے خود کو سچا ثابت کریں گے؟ ان کے سچے ہوں گے، ان کے اپنے ہوں گے. بات انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے خود مورے لگائی. بات یہ ہے کرامت مغل صاحب کہ مسلم لیگ نون ہے اللہ کی پکڑ میں. یہ میری ایک اپنی رائے ہے، ممکن ہے میری یہ رائے سے آپ اختلاف بھی کریں، لیکن یہ ہے اللہ کی پکڑ میں. جو مظالم، جو ظلم انہوں نے پچھلے 2 سال اور 2 سال میں کیے ہیں، جیسے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، عورتوں بچوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے گئے، مار کٹائی کی گئی، جیلی مقدمات بنائے گئے، کئی لوگ ان کی حراست میں مر گئے، عورتوں کو جس طریقے سے جسمانی طور پہ، جنسی طور پہ ہراساں کیا گیا. رات کو آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی 12:15 بجے والی وہ پریس کانفرنس، جی بالکل، ریپ والی، خواتین قیدیوں کے حوالے سے ریپ کی، جو کہا تھا کہ یہ انہوں نے اس طرح سٹیج کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کئی لوگ مر چکے ہیں. ذیل شاہ کا معاملہ آپ دیکھ لیں، عمران خان اور اس کی بیوی کے خلاف انہوں نے جو کچھ کیا، یہاں تک کہ نکاح تک انہوں نے فاسد کروا دیا، ایسے ایسے ظلم کیے گئے. یہ وہ کہا جاتا ہے ہمارے دین میں کہ اللہ کو جو کام ناپسند ہے وہ یہ والا ہے کہ آپ میاں بیوی میں کسی میں علیحدگی ہو، اور انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، ہم ہنسی خوشی سے جی رہے ہیں، اور یہ ادھر سے جا کے کہہ رہے ہیں نہیں. شاہانہ میں سزا دی ہے کہ عمران خان کی بیوی ہے، ہاں، اور عدت میں نکاح کیس میں اس وجہ سے سزا دی ہے کہ بیوی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے یہ بھنڈ مار رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ جو آہیں لگیں، اور پھر دیکھیں کہ صحت کارڈ بند کر دیا، لنگر خانے بند کر دیے، ٹھیک ہے، وہ تو ہو رہا ہے نا، وہ تو پی ٹی آئی والے آ کے کر رہے ہیں. انہوں نے تو ظلم کیا نا. علاج کروا سکیں گے تو کروا سکیں گے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو وہ فائدہ ہو رہا تھا، پھر پنجاب میں دینا پڑیں گے نا. اگر یہ مریم نواز صاحبہ بنتی ہے وزیر اعلیٰ تو عوام کو ڈلیور تو کرنا پڑے گا. کس منہ سے کریں گی؟ پہلے تو بند تو جائے نا، قومی خزانے سے کرنا پہلے بند تو جائے نا، پہلے بند تو جائیں. یہ بھی ایک بڑی ہمت اور بڑی وہ قسمت کی بات ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گی. چلے انہوں نے پریکٹس ہوم اور نیٹ تو پہلے شروع کر نہیں، وہ تو اپنے جو ان کا سٹاف تھا، ان کی جو وہ ہوتی ہیں، ان کی اسسٹنٹس ہوتی ہیں ان کے آس پاس آگے پیچھے، وہ تو پہلے ہی ان کو سی ایم صاحبہ کہتی تھی. چلے تو وہ اب جو کھیل تیار ہے، میدان سجا ہوا، آئیں سواری کریں، لوگوں کو ڈلیور کر کے دکھائیں، گڈی کا کھیل تو چل رہا تھا نا، کہ ڈلیور کر کے دکھائیں اور بتائیں وہ کتنی اچھی سیاستدان کے بعد اچھی سی ایم پنجاب بنتی ہیں. کون سا دور ہے، اس کا رزلٹ بھی بالکل پاس ہے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب، آپ کے تجزیہ کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.